السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت ٹیپو سلطان شاہید رحمۃ اللہ علیہ کی آخری جنگ اور شہادت، سقوط سلطنت خداداد میسور۔ انشاءاللہ آج انہی چیزوں پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کہ آپ سے درخواست کروں کہ جو احباب تک ابھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں، برائے مہربانی سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں، یہ آپ کا احسان ہوگا اور بندے کو اس سے حوصلہ ملے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ 1799 کی 1799 کی جنگ کی تیاری انگریز کئی مہینے پہلے سے کر رہا تھا اور منصوبے اور سازش کر رہا تھا۔ ملت کے ضمیر فروش سلطان کو تمام منصوبوں سے غافل رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ دوسری طرف ملت فروشوں کی خفیہ سرگرمیاں، ایک طرف انگریز ٹیپو سلطان شاہید رحمۃ اللہ علیہ کو راستے سے ہٹانے کے لیے کمر بستہ تھے اور اپنی تیاریاں مکمل کر چکے تھے۔ تیسری طرف انگریزوں کی ہدایت پر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے نمک خور بعض وزراء و افسران خود اپنے محسن آقا کے خاتمے کے لیے انگریزوں کو مواقع فراہم کرنے کے منصوبے پر غور و خوض کر رہے تھے۔ اس میں ان سب کی قیادت وزیر اعظم سلطنت خداداد میسور میر صادق کر رہا تھا۔ ملت فروش کی ان خفیہ سرگرمیوں میں میر صادق کے ساتھ میر معین الدین، میر قمر الدین، غلام علی لنگڑا اور برہمن پورنیہ وغیرہ شامل تھے۔ ان کی اکثریت شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ ان غداروں نے انگریزوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دی تھی کہ حملے کے لیے کون کون سے راستے محفوظ ہیں اور کن کن قلعے داروں کو رشوت دے کر خریدا جا سکتا ہے۔ معرکہ آرائی کی تیاری 14 فروری 1799 عیسوی میں جنرل ہارس کی کمان میں 21,000 مسلح افواج جو ویلور میں جمع تھی، میسور کی طرف نکل پڑی۔ ممبئی سے جنرل اسٹروٹ کے ماتحت 7,000 تجربہ کار سپاہی بھی سری رنگا پٹنم کے لیے روانہ ہو گئے۔ 16,000 افواج انگریزی اتحادیوں کا پہنچا۔ اس طرح جنگ کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی، جس کے بعد جنرل ہارس نے منصوبے کے مطابق متحدہ افواج کی کمان خود سنبھالی۔ ہر طرف سے انگریزی افواج آ رہی تھی۔ ان خبروں کو چھپانے کی غداروں کی ہزاروں کوششوں کے باوجود کسی طرح سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا علم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بغیر کسی تاخیر کے اپنی افواج کو خود اپنی کمان میں لے کر دارالسلطنت سے نکل پڑے اور انگریزی افواج سے سامنا کیا اور مختلف مقام پر کچھ کمانڈروں کو کچھ فوجی دستے دے کر بھیجا کہ انگریزی سپاہی کو دارالسلطنت آنے سے روکو، مگر سب نے غداری کی۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے غدار کمانڈروں نے انگریزی فوجیوں کو نہیں روکا، بلکہ آنے دیا اور آنے میں ان کی مدد کی۔ دارالسلطنت کا محاصرہ یعنی گھیراؤ مئی کی 4 تاریخ تھی، 1799 عیسوی تھی۔ سلطان نے آج بھی حسب معمول نماز فجر مسجد اعلیٰ ہی میں ادا کی۔ نماز کے بعد سلطان کے پرائیویٹ سیکریٹری میر حبیب اللہ نے عرض کیا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ جان عزیزی پر رحم فرمائیں اور اپنے شہزادوں کی یتیمی و اسیری کا تصور کریں۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ دشمنوں سے صلح کر لیں۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ سالوں سے اس سلطنت خداداد کو، جو ہماری رعایا بالخصوص مسلمانوں کی ملکیت ہے، بچانے کی فکر کر رہے ہیں، لیکن وزراء و افسران سلطنت ہی در پردہ اس کی تباہی کے در پہ ہیں۔ انسان کو صرف ایک دفعہ موت آتی ہے، اس سے ڈرنا لا حاصل ہے۔ میں اپنی ذات کو مع اپنی اولاد کے دین محمدی پر نثار کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ یہ سن کر میر حبیب اللہ خاموش ہو گیا۔ ادھر سورج طلوع ہو رہا تھا اور سلطان کا اللہ سے ملنے کا وقت بھی قریب ہو رہا تھا۔ ادھر قلعے میں داخلے کی پوری تفصیل غداروں نے بتا دی تھی۔
غدار میر صادق اپنے اخوان الشیاطین کے ساتھ مل کر انگریزوں کو قلعہ پر حملے کا پورا منصوبہ سمجھا چکا تھا۔ بالآخر انگریزوں نے 4 مئی کی صبح قلعے کی دیوار کو سوراخ کر دیا۔ ادھر میر صادق تمام افواج کو تنخواہ دینے کے بہانے محل سے باہر بلا لیا۔ اس طرح بغیر کسی مزاحمت کے فصیل پر چڑھ کر قلعہ میں بآسانی داخل ہو گئے۔ قلعے کا خفیہ راستہ میر قاسم شیعہ نے بتا دیا، جو سلطان کے شاہی محل کے خادم خاص تھا۔ انہوں نے بھی غداری کی اور خفیہ راستے سے محل تک، آفس تک انگریز بآسانی پہنچ گیا۔ سلطان کے وفادار فوجی افسر سید عبدالغفار صاحب رحمۃ اللہ علیہ میر صادق اور دیگر غداروں کے منصوبوں کو سمجھ گیا، اور وہ قلعہ کے جس دروازے پر تعینات تھے ڈٹے رہے، جمے رہے، ثابت قدم رہے۔ ان کو ہٹانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ ہٹے۔ اس کے بعد غدار میر معین الدین سید عبدالغفار پر ہری چھتری سے سایہ کر دیا، جو دراصل انگریزوں کے لیے اس پر حملے کا اشارہ تھا۔ انگریزی توپ قلعے کے بجائے عبدالغفار پر پے در پہ کئی گولے پھینکے، جس کے نتیجے میں سید عبدالغفار صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ دوپہر کا عین وقت تھا، گرمی شدید تھی۔ سلطان قلعہ کی مختلف فصیلوں کا معائنہ کر کے ایک سایہ دار درخت کے سایہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کھانا لایا گیا۔ بسم اللہ کہہ کر پہلا لقمہ لیا ہی تھا کہ ایک سپاہی نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت سید عبدالغفار شہید ہو گئے اور انگریزی افواج قلعے میں داخل ہو گئی ہے۔ سلطان نے اپنے رفقا سے کہا کہ لگتا ہے کہ ہم بھی اب کچھ ہی دیر کے مہمان ہیں۔ یہ کہہ کر کھانا چھوڑ کر اٹھے، اپنے طاؤس نامی گھوڑے کو منگوایا، تلوار سنبھالی، 2 نالی بندوق تھامی، جسم پر قوبہ تھی، ایک جبہ وائٹ سفید کلر کا کرتا پہنے ہوئے تھے۔ بغیر کسی توقف کے گھوڑے پر سوار ہوا اور دشمن کی طرف چل پڑا۔ راستے میں نمک حرام و زمین فروش وزراء ملے، اس میں میر صادق بھی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، سلطان نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم تمہاری غداری سے واقف نہیں، تم اپنی اس بے وفائی کا جلد ہی مزہ چکھو گے۔ تمہاری آئندہ آنے والی نسلیں تمہارے ان سیاہ کارناموں کی نحوست سے ایک ایک دانے کی محتاج ہوگی۔ بہرحال سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ تیزی سے دودھی دروازے سے باہر نکلا اور دہلی دروازے کے پاس پہنچا اور بڑی دیر تک انگریزی افواج سے مقابلہ کرتا رہا۔ جب دشمنوں کا ہجوم بڑھتا گیا تو دودھی دروازے سے واپس شہر میں سلطان نے داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن میر صادق اس طرف سلطان کو واپس آتا دیکھ کر اس دروازے کو بند کر کے خود کمک لانے کے بہانے باہر نکل چکا تھا۔ سلطان کے کڑپا کے ایک وفادار سپاہی احمد خان سے اس کی یہ کمینہ حرکت دیکھی نہیں گئی۔ اس نے فوراً میر صادق پر یہ کہتے ہوئے وار کیا کہ سلطان کو دشمنوں کے منہ میں دے کر خود کہاں بچ کر جا رہا ہے نالائق۔ ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ 4 دن تک اس کی لاش اسی جگہ پر پڑی رہی، سڑتی رہی، پورا حلیہ بگڑ گیا تھا، جیسے کرنی ویسی بھرنی۔ اللہ نے اس کو دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا۔ سلطان کی شہادت کے آخری لمحات۔ شہر میں دوبارہ داخل ہونے کے لیے جب سلطان نے دودھی دروازے کو بند پایا تو شمالی دروازے کی طرف بڑھا، لیکن معلوم ہوا کہ میر معین الدین کی غداری سے دشمن اس دروازے کے علاوہ مشرقی و جنوبی فصیل پر بھی قبضہ کر چکے ہیں۔ قلعہ دار سے اس نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی، لیکن اس بدبخت نے بھی سنی انسنی کر دی۔ اس طرح اب سلطان تینوں طرف سے محصور ہو گئے تھے، گھیراؤ میں آ گئے تھے۔ پھر بھی اس نے دشمنوں پر فائر کیے، جس سے 5 سپاہی اسی وقت مارے گئے۔ ہر طرف سے اس پر بھی گولیوں کی مسلسل بوچھار ہو رہی تھی، جس سے سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو کئی زخم آ چکے تھے، لیکن وہ اب تک دشمنوں کے سامنے ڈٹا ہوا تھا۔
مغرب کا وقت قریب تھا، گھمسان کی لڑائی جاری تھی۔ مرد تو مرد ہندو مسلم خواتین تک بڑھ چڑھ کر دشمنوں پر حملہ کر رہی تھی۔ ایک ایک کر کے اکثر جانثار شہید ہو کر اپنی وفاداری کا ثبوت دے چکے تھے اور ان کی لاشیں ہر جگہ بکھری پڑی تھی۔ اسی دوران سلطان کے ایک نو مسلم خادم راجہ خان نے سلطان کو آواز دی کہ حضور، اگر اب بھی اپنی جان کی حفاظت کے لیے خود کو دشمن کے حوالے کریں تو وہ آپ کے منصب کا پاس رکھ کر آپ کی جان بخش دیں گے۔ سلطان یہ الفاظ سن کر جلال میں آ گیا، غصے سے کانپتے ہوئے پلٹ کر بلند آواز سے کہنے لگا، میرے نزدیک شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ کچھ ہی دیر میں سلطان کے گھوڑے طاؤس کی پیٹھ میں گولی لگی جس سے وہ گر گیا اور سلطان بھی زخم زمین پر آ گئے اور اس کی دستار کی پگڑی بھی سر سے الگ ہو گئی۔ اب سلطان پیدل ہی لڑ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی انگریز افسر سلطانی تلوار کی زد میں آ کر جہنم رسید ہو گئے۔ گولیوں کے دو شدید زخموں سے اب ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی طاقت جواب دے رہی تھی۔ ایک گولی پیشانی پر لگی، پھر انگریز سپاہی نے وار کیا۔ ایک گولی ان کے کان سے ہوتا ہوا گال سے نکل گیا اور ایک گولی سینے میں لگی۔ پھر ان کے گولے اور بارود کا ایک ہجوم تھا۔ اس طریقے سے سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے سارے سپاہی آہستہ آہستہ جو ان کے ساتھ تھے شہید ہو گئے۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ بھی زمین پر گر گئے۔ تلوار ہاتھ میں تھی۔ انگریزی سپاہی نے سوچا کہ اب تو ان کا کام تمام ہو گیا۔ سلطان بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ اتنے میں انگریز کا سپاہی پاس آیا۔ اسی مدہوشی کی حالت میں سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار میں اس انگریزی سپاہی کا کام تمام کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک انگریزی سپاہی آیا اور سلطان کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ سلطان نے اسی حالت میں اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے قریب جا سکے۔ ان کو ڈر ہوتا تھا کہ شاید کہ ابھی اٹھے گا اور پھر کسی کو وار کر دے گا۔ کافی دیر کے بعد جنرل ہارس تلاش کرتے کرتے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لاش کے پاس آیا اور کہا کہ ٹیپو کی لاش کہاں ہے؟ تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فوجی نے بتایا کہ فلاں جگہ گرے پڑے ہیں۔ وہاں جب گیا تو ان کے سینے پر کھڑے ہو کر جنرل ہارس نے کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ 4 مئی 1799 عیسوی کو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے دار فانی سے دار بقا کو رحلت فرما گئے، شہید ہو گئے۔ یہ سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی آخری جنگ کی یہ داستان ہے۔ اس کے بعد انگریز تو بالکل آزاد ہو گیا۔ اب تو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اس کے مد مقابل کوئی تھا ہی نہیں۔ پورے ہندوستان میں جن سے وہ انگریز کو ڈر تھا، خوف تھا، وہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طاقت پاور قوت سے کرتے تھے۔ لیکن اب وہ راستہ صاف پایا، اس لیے انہوں نے کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یعنی جب تک ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ بحیات تھے تب تک انگریز یہ جانتا تھا کہ ہندوستان پر قبضہ آسان نہیں۔ بہرحال پھر یہ خبریں دہلی تک پہنچی اور دہلی میں سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ کس نے دیا، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں لے کر حاضر ہوں گا۔ اس سے پہلے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں برائے مہربانی۔ ایسے ہی میں معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر ملوں گا۔ اللہ حافظ۔